سود خور حضرات کے عذاب کا تذکرہ جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب البیوع میں ہے، خون کی نہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج دیکھا، دو شخص مجھے ارض مقدس لے گئے، یعنی بیت المقدس، فلسطین کی سرزمین۔ پھر آگے چل دیے یہاں تک کہ ہم خون کی ایک نہر پر پہنچے جس میں ایک شخص کھڑا تھا اور نہر کے کنارے دوسرا شخص کھڑا تھا جس کے سامنے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ نہر میں موجود شخص جب بھی باہر نکلنے کا ارادہ کرتا، کنارے پر کھڑا شخص ایک پتھر اس کے منہ پر مار کر اسے اس کی جگہ لوٹا دیتا۔ اسی طرح ہوتا رہا کہ جب بھی وہ نہر والا شخص کنارے آنے کا ارادہ کرتا تو دوسرا شخص اس کے منہ پہ پتھر مار کر اسے واپس لوٹا دیتا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ نہر میں کون ہے؟ جواب میں، لاس، یہ سود کھانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ دوسری حدیث سخت ترین عذاب۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے آسمان کی طرف لایا گیا، میں نے آسمان دنیا کی طرف دیکھا، اچانک مجھے ایسے لوگ دکھائی دیے جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں کی طرح تھے، ان کی توندیں لٹکی ہوئی تھیں، اور وہ ان فرعونیوں کی گزرگاہ پر پڑے ہوئے تھے جو صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہمارے رب عز و جل کبھی قیامت قائم نہ کرنا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سود کھانے والے ہیں۔ یہ کھڑے نہیں ہو سکتے مگر جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ حدیث نمبر 3، سود سے بھرے ہوئے پیٹ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج مجھے 7ویں آسمان پر اپنے سر کے اوپر بجلی کی کڑک سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو وہاں موجود لوگوں کے پیٹ ان کے ہاتھوں کے درمیان گھر کے مکانوں کی طرح تھے جن میں دوڑتے ہوئے سانپ باہر سے صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سود خور لوگ ہیں۔ اسی حدیث کی شرح میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی نگاہ جو ہے وہ نگاہ حقیقت ہے، اس لیے آپ کی نگاہ نے وہ واقعہ دیکھ لیا جو آئندہ اور قیامت تک ہونے والا تھا، ورنہ اس وقت تو دوزخ میں کوئی نہ تھا۔ دوزخ و جنت میں سزا و جزا کے لیے داخلہ بعد از قیامت ہوگا۔ چونکہ سود خوار حوثی ہوتا ہے، کھاتا تھوڑا ہے، سو حوث سے ازا کرتا ہے، اس لیے ان کے پیٹ واقعی کوٹھڑیوں مکانوں کی طرح ہوں گے۔ لوگوں کے مال جو ظلماً وصول کرتے تھے وہ سانپ بچھو کی شکل میں نمودار ہوں گے۔ آج اگر ایک معمولی کیڑا پیٹ میں پیدا ہو جائے تو تندرستی بگڑ جاتی ہے، انسان بے قرار ہو جاتا ہے۔ سمجھ لو کہ جب اس کا پیٹ سانپوں بچھوؤں سے بھر جائے تو اس کی تکلیف و بے قراری کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کی پناہ، غالب یہ ہے کہ یہ واقعہ جسمانی معراج کا ہے، اور یقیناً ہے صرف منامی یعنی خواب کی معراج کا نہیں، کیونکہ جبریل امین کا ساتھ ہونا یہ سوال و جواب اس بیداری کی جسمانی معراج میں ہوئے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگرچہ سود دینا بھی حرام ہے مگر سود لینا زیادہ سخت حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے سود خور کا یہ حال ملاحظہ فرمایا کہ سود خور گناہ گار بھی ہے، ظالم بھی ہے۔ سود دینے والا گناہ گار ہے مگر ظالم نہیں بلکہ مظلوم۔